عشق نہ ہو تو میرے دوست بزرگوں، جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں۔ اور اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، میں چند واقعات اپنے بزرگ، اپنے اکابروں کی سناتا جاؤں گا، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا عمر بن عبدالعزیز کا، یہ خلیفہ ہیں عمر بن عبدالعزیز۔ جب گورنر نہیں بنائے گئے تھے، ایسے ہی تھے، تو ان کی زندگی بہت عیش و عشرت کی تھی، بہت ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارا کرتے تھے، شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک چادر 800 درہم کا اوڑا کرتے تھے۔ ان کا لباس، ان کے طور و طریقے، ان کے اطوار و انداز شاہانہ انداز تھے، شاہانہ طور و طریقے تھے۔ بادشاہت ٹپک رہی تھی، جھلک رہی تھی، وہ ایسا خوشبو استعمال کرتے، اگر کسی راستے سے گزر جاتے تو لوگ سمجھ لیتے کہ عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں، ایسا خوشبو استعمال کرتے۔ ان کے کپڑے کو دھلنے والا دھوبی، وہ کپڑا دھلتا ہے تو کئی دنوں تک ان کے کپڑوں سے خوشبو آتی رہتی ہے، ایسا خوشبو استعمال کرتے۔ لوگ اگر دھوبی کو کپڑا دیتے تو کہتے عمر بن عبدالعزیز کے کپڑوں کے سے ملا کر عمر بن عبدالعزیز کے کپڑوں کے ساتھ ہمارے کپڑوں کو دھلنا، تاکہ اس کے کپڑے کی مہک، اس کے کپڑے کی خوشبو ہمارے کپڑے میں آ جائے، ایسا خوشبو استعمال کرتے تھے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز ایسے حسین اور جمیل تھے، ایسے خوبصورت تھے کہ لوگ دیکھتے ہیں تو فریفتہ ہو جاتے ہیں، وہ ایسے خوبصورت اور حسین اور جمیل تھے، بڑی شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ رجا بن بحیرہ نام غالباً اس کا ہے، اس نے سلیمان بن عبد الملک سے کہا کہ تمہارا آخری وقت ہے، تم دنیا سے جانے والے ہو، تم دنیا سے پردہ کرنے والے ہو، لہٰذا کوئی ایسا کام کرنا جس سے تمہاری آخرت سنور جائے، تمہاری آخرت سنور جائے۔ تو اس نے کہا کیا کام کروں؟ تو اس نے کہا کہ کوئی ایسا خلیفہ چننا جو قابل ہو، ماہر ہو اور اچھا خلیفہ، نیک اور دیندار خلیفہ چننا۔ تو سلیمان بن عبد الملک کے بیٹے تھے، اس نے بیٹوں کو خلیفہ نہیں چنا، بیٹوں کو خلیفہ نہیں بنایا، اس نے کہا کہ لکھ لو۔ کیا لکھوں؟ کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ایسا خلیفہ بناؤں گا جس میں نفس اور شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوگا، ایسا خلیفہ ہوگا۔ فرمائے لکھ لو، میں عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بناتا ہوں۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا چلو جنت کی خوشبو حاصل کریں، جنت کی طرف بڑھتے چلیں، جنت کے اعمال کرتے چلیں۔ وہ بیوی بھی ساتھ نسب سے، وہ بیوی بادشاہ کی بھی نسب سے ہے، اس کا دادا بادشاہ، اس کا باپ بادشاہ، اس کے چاروں بھائی بادشاہ، اس کے شوہر عمر بن عبدالعزیز یہ بادشاہ، سات نسبت سے بادشاہوں سے شاہانہ تعلق رکھتی ہے۔ وہ بیوی بھی خوبصورت، ایسی حسین و جمیل خوبصورت بیوی کہ پورے عرب میں اس جیسی حسین و جمیل کوئی نہیں ہے۔ وہ بیوی اتنی خوبصورت ہے، بیوی سے کہتے ہیں چلو جنت کی طرف چلتے ہیں، جنت کا راستہ اپناتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنتے ہیں، تمام خواہشات، تمام شوق، تمام عیش و عشرت، تمام ٹھاٹ باٹ، تمام شاہانہ جوڑے، شاہانہ لباس اتار کر رکھ دیتے ہیں، سیدھا سادہ لباس استعمال کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں آنے میں دیر ہو جاتی ہے، لوگوں نے سوال کر لیا، لوگوں کی فطرت ہوتی ہے جب ذرا سی دیر ہو جائے تو سوال کر لیتے ہیں، اعتراض کر لیتے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز جیسا بادشاہ جب وہ گورنر بنائے گئے تو لوگوں نے، جب جمعہ کا دن تھا، وہ جمعہ میں آنے میں دیر ہو گئی، لوگوں نے سوال کر لیا، لوگوں نے اعتراض کر لیا، عمر بن عبدالعزیز تمہیں دیر کیوں ہوئی، تم جمعہ میں آنے میں دیر کیوں کریں؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے جسے میں دھل کر پہنتا ہوں، میں دھلا ہوں تو سوکھنے میں دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہوئی۔ وہ عمر بن عبدالعزیز، وہ شاہانہ جوڑا پہننے والا، وہ ٹھاٹ باٹ سے رہنے والا، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا، جب گورنر بنایا جاتا ہے، جب بادشاہ بنتا ہے تو سارے شوق کو قربان کر دیتا ہے، سارے خواہشات کو مٹا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کہا آج عید کا دن ہے، عید آنے والی ہے، عید کا تہوار آنے والا ہے، بچہ کے لیے نیا کپڑا لینا ہے، نیا جوڑا سلنا ہے، لہٰذا آپ کچھ رقم کا انتظام کریں، آپ کچھ رقم لے کر آئیں تاکہ میں بچوں کے لیے نیا جوڑا بنا سکوں،
نیا کپڑا خرید سکوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا میرے پاس اتنے رقم نہیں ہے کہ میں جوڑا خرید سکوں، لیکن کیا کروں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ 1 مہینہ تنخواہ ایڈوانس لے لیں، پیشگی لے لیں۔ تو وہ جا کے اپنے خزانچی سے کہا، خزانچی کا نام مزاحم تھا، ان سے کہا کہ مزاحم مجھے 1 مہینے کا تنخواہ ایڈوانس دے دو، پیشگی دے دو، میں ادا کر دوں گا، میرے گھر میں عید ہے، بچہ کے لیے کپڑا لینا ہے۔ وہ بھی عمر بن عبدالعزیز کا تربیت یافتہ تھا، عمر بن عبدالعزیز کا صحبت یافتہ تھا۔ اس نے کہا حضرت میں ضرور دے دوں گا، آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، 1 مہینے تک باحیات رہیں گے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے میں 1 مہینے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لہٰذا اس کو خزانچی نے کہا میں بھی پیش کی تنخواہ دینے سے معذور ہوں، میں دے نہیں سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز واپس آ جاتے ہیں مایوسی کے ساتھ، گھروں میں بچوں کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گھر کو آئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بدبو بہت ناپسند تھی، بدبو کو گوارا نہیں تھا، خوشبو کے استعمال کرنے کے عادی تھے، خوشبو کے دل دادا تھے، بدبو ذرہ برابر بھی گوارا نہیں تھا۔ لیکن جب گھر کو آئے تو دیکھا بچیوں نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ کہا ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ فرمایا کہ آج بچیوں نے پیاز اور روٹی سے گزارا کیا ہے۔ وہ شاہانہ جوڑا پہننے والے، وہ شاہانہ خاندان، وہ ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے، ان کی بیٹیاں، ان کی اولادیں، ان کی بچیاں جب کھانا کھاتی ہیں تو روٹی اور پیاز سے گزارا ہوتا ہے، سارے عیش و عشرت کو بھلا دیتے ہیں، صرف ایک اللہ کی ذات کی خاطر اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہو کر رہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز ایسا حکمرانی کیا، لوگوں نے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ عمر ثانی ہے، یہ عمر ثانی ہے، لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے عشق میں، اللہ سے محبت میں تمام خواہشات کو، تمام عیش و عشرت کو ٹھکرا کر اللہ کے ہو گئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو